ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو بھائی, ہاں بتائیے. آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے بھائی زور سے بولیے, آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی. کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں بھی اہل حدیث ہوں. ہاں ہاں, کون بول رہا ہے؟ جی میں بہار سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا, نام پہچانا نہیں بھائی آپ کو. جی میں پہلی بار آپ کو فون کر رہا ہوں. اچھا اچھا, ہاں بتائیے, نام بتائیے, کام بتائیے. میرا نام محمد ارباز ہے. اچھا محمد ارباز بھائی, ٹھیک ہے, آگے. جی میں اسٹوڈینٹ ہوں. ہاں ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. آگے. میں یہ تھا کہ جو ہے میں نے کچھ لوگوں کو دعوت دیا تو وہ لگ بھگ 10 لڑکا جو اہل حدیث بنا ہے. لیکن جو ہے گاؤں حنفیت ہے, حنفی مقلد ہے, تو مطلب جو ہے جا کے مطلب جو لڑکا لوگ کو دھمکایا ڈرایا کہ چھوڑ دو, تو ان لوگوں کو مطلب 5 جو تھا اہل حدیث چھوڑ دیا, مطلب 5 کو بھی پکا ہے. اب ان لوگوں کو میں کیسے سمجھا کہ وہ لوگ نہیں چھوڑے اہل حدیث کو, کچھ صحیح بات بتائیے. بھائی آپ کی محنت سے مطلب جو حنفی مقلد لوگ تھے مطلب وہ جان گئے کہ بھائی قرآن حدیث حق ہے اور سب سے اوپر بھائی قرآن حدیث ہے, تو وہ بھی الحمدللہ منہج سلف اہل سنت والجماعت اہل حدیث منہج پر آ گئے تھے. لیکن اب آپ کے گاؤں کے جو حنفی مقلد لوگ ہیں وہ ان کو مطلب فورس کر رہے ہیں کہ واپس حنفی بن جاؤ. جی جی بالکل صحیح ہے نا. جی تو مطلب یہی سوال ہے نا, صحیح سمجھا میں سوال آپ کا؟ جی بالکل صحیح. ہاں تو کیا ہے, دیکھیے بھائی, اگر وہ واقعی سچے اہل حدیث ہوں گے تو بھائی وہ کبھی بھی قرآن حدیث کو چھوڑ کے واپس اندھی بھائی وہ پیروی اندھی تقلید کی دلدل میں بھائی وہ کبھی نہیں جائیں گے. اور اہل حدیث بھی مسلم ہے, حنفی بھی مسلم ہے. ایسا تو ہی نا کہ اہل حدیث جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے بھائی وہ مطلب کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے. اہل حدیث جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور جس مطلب بھائی طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں دلیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتایا تھا, اس لیے وہ لوگ مان کے حق پر ہے. تو ہر ایک چیز کا دل دے رہا ہے, کا سینا پہ نیت ماننے ہر چیز کی دلیل میں یہی صحیح ہے, تو لوگ مان گئے. لیکن جو بھٹکانے لگے گاؤں کے مقلد پر جو ہے, ہاں گاؤں کے جو مقلد ہیں نا, پہلی چیز تو دیکھیے, جہاں آپ لوگ کو ایسا مطلب بھائی وہ ڈاؤٹ ہوا کرے کہ لوگ جب جان جائیں گے کہ ہم اہل حدیث بن گئے ہیں, تو وہاں پہ مطلب تھوڑا مطلب اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ سب سے نہ تو بحث کیجیے, نہ ہی کوئی سے مناظرہ کیجیے. بھائی اب جو حنفی لوگ ہیں وہ اپنے طریقے پہ ہیں, آپ اپنے طریقے پر رہیے قرآن حدیث والے. ٹھیک ہے, کسی سے مطلب فالتو کی مطلب بحث بازی نہ کیجیے. اب جو لوگ مطلب زبردستی کر رہے ہیں, ٹھیک, تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا صبر کیجیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب بھائی اب دیکھیے, اگر سیدھی راہ پہ چلیں گے, اللہ کے نبی کے راستے پہ چلیں گے, تو بھائی تکلیفیں تو آئیں گی. اللہ کے نبی بھائی وہ بھی سیدھی راہ پہ چل رہے تھے, تو اللہ کے نبی کو بھی بھائی تکلیف دی گئی, اللہ کے نبی کو مارا گیا, اللہ کے نبی کے اوپر کوڑا پھینکا گیا, اللہ کے نبی کو کاہن کہا گیا, جادوگر کہا گیا, معاذ اللہ. تو جو بھی سیدھی راہ پہ چلتا ہے اور سیدھی راہ پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے, اس کے اوپر بھائی پریشانیاں آتی ہیں. تو یہ حق کی علامت ہے, صبر کیجیے. ٹھیک ہے, پانی سر کے اوپر ہو جائے تو جو ہمارا انڈین قانون ہے, انڈین قانون کا رول ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ اپنے مطلب بھائی دھرم پہ, اپنے مسلک پہ, اپنے طور طریقے سے بھائی وہ اپنی بھائی وہ زندگی کو جی سکتا ہے. تو آپ میرے بھائی پولیس میں کمپلینٹ کروا دو کہ ہاں یہ مطلب زبردستی مطلب ہمارے اوپر دھارمک مطلب بھائی وہ مطلب دھارمک طریقے کا ہمارے اوپر بھائی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایشور کا جو بھائی وہ کلام ہے اس کے حساب سے نہ چلو, بلکہ جو ہمارے مطلب پیر بابا بزرگ امام اولیاء کہہ کے گئے ہیں وہ مانو. تو ان کے نام بھائی کمپلینٹ کر دو, بس جہاں پولیس کی لاٹیاں چلیں گی سمجھ میں آ جائے گا. ڈائریکٹ ہم لوگ کو نہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم کو نہیں بول رہا, مجھ کو نہیں بول رہا ہے کہ ایسا کیوں کرا. یہ جو جس کو بنا ہے جو نیا نیا, اس کو رکھتے مطلب جو بھٹکا رہا ہے کہ نہیں غلط بولا, گمراہ تم لوگ ہو رہے ہو. ہم سے بات تو کر نہیں رہا ہے کہ مطلب ڈرتے.
ارے بھائی آپ کو ایسے سے واقعات آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ آپ کی روح تک کانپ جائے گی. ٹھیک ہے. ایک بریلوی مسجد میں ایک الحمدللہ اہل حدیث جاتے ہیں نماز پڑھنے. ٹھیک ہے. اب وہ سفر میں ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں مسجد ہے, اذان ہو رہی ہے, تو بیچارے وہ نماز پڑھنے بھائی وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک. تو ان کے وہاں جو بھائی مطلب جو اقامت ہوتی ہے تو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ پہ. لیکن وہ بھائی مطلب جیسے اقامت ہوئی اللہ اکبر ویسے بھائی وہ کھڑے ہو گئے. بس اتنی سی بات پہ نماز کے بعد بھائی وہاں کے لوگوں نے ان بیچارے بوڑھے آدمی کو اتنا پیٹا کہ ان کے خون نکل آیا. ٹھیک. صرف اتنی سی بات پہ. ایک مسجد کا واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اتحیات میں بیٹھ کے انگلی سے مطلب بھائی وہ مطلب حرکت دیتا تھا, اشارہ کرتا تھا, تو لوگوں نے اس کی انگلی کاٹ دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ہوا تھا, تو نماز پڑھتے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کے ناف کے نیچے مطلب زبردستی بندھوائے گئے. ٹھیک. ایک مسجد میں یہ ہے کہ جو رفع دین کرتا ہے تو اس کو نماز کے بعد اس کو روک کے ٹوکتے ہیں کہ مطلب یہ کیا تم بار بار بھائی یہ تم اپنا ہم جو ہوائی جہاز ہے اس کو اڑاتے ہو. ٹھیک. تو اہل حدیث اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہیں, اللہ کے نبی کے طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو شیطان میں تو کھلبلی ہوگی نا, تو یہ سب کھلبلی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے 313 صحابہ تھے, انہوں نے ہزاروں کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو حق ہمیشہ کم ہوتا ہے. اصل میں آج کل جو لوگ ہیں وہ لوگ ہو گئے ہیں جنتا دل پارٹی, یعنی کہ جو زیادہ جنتا ہوگی ہم اس کو مانیں گے. تو حنفیت اتنے سارے کیا حنفی مطلب غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اور اتنے سارے جو حنفی علامہ ہیں کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اتنے سارے حنفی ہمارے باپ دادا پوروج کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ تو لوگ آج کل جنتا کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کی تعداد زیادہ ہے, تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے جو حق ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے, اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بھائی وہ ایک دم چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو حنفیت تو گمراہی ہے نا. جو حنفی مقلد لوگ آج یہ مطلب حنفی مسلک کو مطلب بھائی قرآن حدیث سے اوپر ایک دم بنا رکھے ہیں, تو یہ گمراہی ہے, اور ایسی گمراہی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اہل حدیث کو کوئی نہیں مٹا سکتا میرے بھائی, کوئی نہیں. ٹھیک ہے. مٹ جائیں گے اہل حدیث کو مٹانے والے. تو جو بھی آپ کے دوست یار ہیں تھوڑی ان کی مطلب بھائی وہ ان کو تھوڑا مطلب سمجھائیے. ٹھیک ہے. ان سے کہیے اپنے ایمان کو عقیدے کو مضبوط کیجیے. اللہ تعالیٰ کی آج نہیں تو کل اللہ کی مدد آنی ہے, اور یہاں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو آخرت میں انعام ملے گا, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے, مومن کے لیے جو یہ دنیا ہے وہ ایک قید خانہ ہے, اور جو کافر ہیں ان کے لیے بھائی جو یہ دنیا ہے وہ ایک جنت ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ اگر واقعی مومن بننا چاہتے ہیں, قرآن حدیث پہ چل رہے ہیں, اور ہمارے لیے یہ دنیا والے ایک دم مطلب ہمیں مطلب ایک دم پریشان کر رہے ہیں, تانا کشی کر رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے. دنیا کی زندگی دیکھا جائے آخرت کے حساب سے مشکل سے 1-2 منٹ کی ہے. ٹھیک ہے. آخرت کے حساب سے جو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ 1-2 منٹ کی ہے. 1-2 منٹ کی زندگی ہے. اللہ کے دین پہ قرآن حدیث پہ چلتے رہیے. مصیبتیں آ رہی اس پہ صبر کیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو ہم اللہ سے نماز پڑھیں گے, صبر کریں گے, اور بھائی اللہ کی انشاءاللہ مدد آئے گی. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو صبر کرتے چاہیے. سب سے بڑا ہتھیار تو ہمارا صبر ہے. لیکن اس کے باوجود اگر پانی سر سے اوپر ہو جائے تو انڈیا ہے, انڈین کے قانون ہے, ٹھیک ہے, کورٹ ہے, پولیس تھانہ ہے, آپ اس کو بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کے باپ کا راج بھائی نہیں چل رہا ہے. اگر ہم قرآن حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو کسی کا باپ بھی ہم کو روک نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. پورا کا پورا گاؤں صاف ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ روک نہیں رہا منع نہیں کر, لیکن پھٹکار ایسا نہیں کرو. مسجد میں کوئی روک نہیں ہے کہ مطلب ایسا نہیں کرو, کرنے روک نہیں, ہم کو نہیں بول رہا ہے, کسی کو نہیں بول رہا ہے. لیکن جب باہر مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں تو ان کی مسجد مت جائیے, آپ اپنا گھر پہ پڑھیے. اگر مسجد میں آپ کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, تو آپ مسجد میں نہ جائیے.
ایسا تو ہی نہیں کہ وہ آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیں گے. اب اتنا اندھیر تو مچا نہیں ہوا ہے, اور اللہ کا عذاب آئے گا نا تو پورا کا پورا گاؤں صاف ہو جائے گا. مسجد میں جانے سے نہیں روک رہے ہیں, کیونکہ ہمارے گاؤں میں جماعت اسلامی اہل حدیث کو سپورٹ کر رہا ہے. جماعت اسلامی بھی ہے, لیکن کسی کو روک نہیں رہا ہے, کسی کو روک نہیں رہا, لیکن جو ہے ظاہر مختلف کا جوان لڑکا سب مطلب جو منع کر رہا ہے. بھائی یہ خالی آپ کے گاؤں کا حال نہیں, آج دنیا میں یہی عالم ہے. اہل حدیث اپنے عروج پہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور تا قیامت تک اس کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تو الحمدللہ اہل حدیث بھائی تب سے ہے جب سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو جب سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے, اور تا قیامت تک اہل حدیث رہیں گے. تو ان کے اوپر لوگ طرح طرح کی پلاننگ بنائیں گے, ان کے خلاف مطلب وہ نئے نئے ڈرامے کریں گے, پروپیگنڈا کریں گے, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا رد کریں گے, ان کے اوپر الزامات لگائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ کوئی ان کا کچھ نہیں کر پائے گا. تو اس بات پہ ایمان رکھیے کہ انشاءاللہ بھائی اگر ہم سچے پکے اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, ان کو موٹیویٹ کیجئے کہ یہاں پریشان نہ ہو, آرام سے کام لو. جب اللہ تعالیٰ بھائی جب کسی کا ساتھ دیتا ہے تو پوری دنیا اس کا بھائی کچھ نہیں کر سکتی, اور اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر میرے بھائی پوری دنیا بھی ہم کو بچانے آ جائے گی, تو ہم میرے بھائی اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. تو اللہ پہ ایمان رکھیے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مغرب کا وقت تھوڑا رکھ رہے ہیں, مغرب کا وقت تھوڑا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل سمجھاتے رہیے گا اپنے بھائیوں کو. باقی ہم بھی دعا کریں گے, لوگوں سے بھی کہیں گے دعا کرنے کے لیے کہ آنے والی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری جماعت کو بچائے. آمین یا رب العالمین. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.